مشہور ضرب المثل ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ یہاں کھوتا قابل وضاحت لفظ ہے، اس سے کچھ اور مفہوم نہ لے لیں۔ یہاں کھونے سے مراد گدھے والا کھوتا نہیں ہے، بلکہ یہاں کھوتا سے مراد لوز کرنا، کسی چیز کو مس کرنا۔ تو جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ تو آج کا متن، آج کی آیت جو پاک روح کی تحریک سے ہمیں ملی ہے، ہم نے پڑھا 41ویں آیت میں کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے۔ میں نے اس آیت کو 3-4 حصوں میں توڑ کر آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اگر آپ نے دھیان سے سنا تو ٹھیک، نہیں سنا تو اب اس آیت کی تقسیم دیکھیں۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ جاگو، یہ ایک لفظ جو اپنے اندر حکم رکھتا ہے۔ یہ حکمیہ آرڈرڈ سینٹینس ہے۔ چونکہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہماری گفتگو میں مختلف قسم کے جملے ہوتے ہیں، ان کی ترتیب مختلف ہوتی ہے۔ تو یہاں پہلا لفظ ہماری اس آیت کا ایک آرڈرڈ ورڈ ہے، حکمیہ لفظ ہے، جس میں حکم پایا جا رہا ہے، آرڈر پایا جا رہا ہے کہ جاگو۔ اور جاگنے کے بعد کرنا کیا؟ اگلا لفظ پھر اسی قبیل کا، اسی طریقے کا کہ دعا پھر کیا ہے؟ یہ حکم ہے، پھر آرڈر ہے۔ تو یہ دو لفظ، پہلا جاگو اور دوسرا دعا کرو۔ اب یہ دو کام الگ الگ ہیں، لیکن ان کی ترتیب، ان کی جنس ایک ہی ہے، اور وہ ہے حکمیہ۔ اور اس کے آگے لفظ تاکہ، یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ جب تم جاگو گے، دعا کرو گے، تو اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اس کا ریزلٹ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، جاگنے اور دعا کرنے سے آپ کو حاصل کیا ہوگا، آپ کو ملے گا کیا۔ میرے خیال سے آیت آسان ہو گئی۔ اب اس کے اندر جو ابہام، جو مشکل چیزیں تھیں، میرے خیال سے اب بہت حد تک واضح ہو جانی چاہیے، آسان ہو جانی چاہیے کہ یسوع مسیح نے بڑے سادہ اور بڑے سمپل انداز میں، بڑی سادگی کے ساتھ اپنے شاگردوں کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی ہے۔ اب اگر دیکھیں کہ یہ موقع کون سا ہے، جگہ کون سی ہے، وقت کون سا ہے، حالات کیسے ہیں، جیسے حالات میں مسیح یسوع اپنے شاگردوں سے اس قسم کے رویے کی توقع کر رہا ہے۔ تو یہ باغ گتسمنی، جہاں پر فسح کے دن، جب یسوع مسیح نے جمعرات کے دن اپنے شاگردوں کے ساتھ رات کو فسح کھائی، فسح کا کھانا کھانے کے بعد تقریباً رات 10 بجے
کہ قریب قریب وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے ان دوستوں کے ساتھ جو اس کی زمینی خدمت میں اس کے ساتھ ساتھ رہے، ان کے ساتھ باغ گتسمنی میں جو زیتون کے پہاڑ پر ہے، وہاں پر یسوع مسیح جاتے ہیں اور اپنے شاگردوں کو، اگر آپ اس 36ویں آیت سے یہ سارا قصہ پڑھنا شروع کریں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو کہتے ہیں تم یہاں رکو اور میں دعا کر کے آتا ہوں، میں دعا کر کے آتا ہوں۔ اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے، عنوان ہے، وہ ہے دعا کی اہمیت۔ اس بات سے بھی ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے مسیحا نے ایسے وقت میں جب وہ اپنے آپ کو انتہائی تنہا، بے قرار، بے چین محسوس کر رہا ہے، بے چینی کی حالت میں ہے، اپنے آپ کو بڑا غمگین اور پریشان محسوس کر رہا ہے، تو اس نے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت محسوس کی وہ کیا ہے؟ ہاللیلویا، بولیں گے؟ میرے ساتھ جواب دیں گے؟ کس بات کی ضرورت محسوس کی ہے؟ دعا کرنے کی۔ تو اس بات سے ہمیں یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جب ہماری زندگی میں پریشانی ہو، دکھ ہو، اضطراب ہو، بے چینی اور بے قراری ہو، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لڑنا شروع کر دینا چاہیے، بڑی ساری بوتل لے آ کے جی ٹوپے جانا چاہیے کہ میں اپنا کام غلط کرن دیا، میں اس پریشانی سے فرار چاہتا ہوں۔ تو کیا ایسا کرنے سے پریشانی کا حل ہمیں مل جاتا ہے؟ 2-4 سگرٹ پورے تے کڑائی کٹنی شروع کر دیتی، 2 ساتھی ملے تو اتنے ماڑا جہا کپڑا لے کے سڑک کے کنارے بہ گئے۔ میں اپنی پریشانی کو ختم کرنے کا طریقہ کار ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن ایمانداروں، خدا کے لوگوں، اپنی اس ٹینشن، اس فکر مندی، اس پریشانی، اس دکھ کو ختم کرنے کے لیے میرے اور آپ کے مسیحا نے جو خوبصورت طریقہ بتایا وہ کیا ہے کہ جب بھی تم دکھ میں ہو، جب بھی تم مصیبت میں ہو، اپنے آپ کو انتہائی بے چین اور بے قرار محسوس کرو، تو پھر کیا کرو؟ خداوند کے حضور آ کے جب میری اور آپ کے مسیحا کو دعا کی ضرورت پڑ رہی ہے، ایسی حالت میں جب وہ اپنے آپ کو نہایت کمزور اور ضعیف محسوس کر رہا ہے، تو اس نے دعا کا طریقہ اختیار کیا۔ تو مجھے اور آپ کو ایسی زندگی کے حالات میں جب کبھی ہم مشکلات میں گر جاتے ہیں تو مجھے اور آپ کو کس قدر زیادہ دعا کرنے کی ضرورت محسوس ہونی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی اس قسم کی سچویشن سے نکلنے کے لیے ہم مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کامیڈی ڈرامے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، حسب حال لگا لیں گے، خبریار لگا لیں گے، کپل شرما لگا لیں گے، میں اپنے ذہن کے بوجھ کو، لیکن یہ سارے طریقے کار کمزور، آپ کے اندر کی ٹینشن کو یہ ریموو نہیں کر سکتے۔ کوئی نشہ، کسی قسم کی انٹرٹینمنٹ، اس عہد کی جو جدید ترین فیسلٹیز ہمیں سہولیات موجود ہیں اور ہم ان کے ذریعے سے
اپنے اس دکھ سے، اس کرب سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن خدا کے لوگوں، بائبل مقدس میں اور مسیح یسوع کی زندگی سے ہمیں جو طریقہ ملتا ہے، ایسی صورت میں، ایسے وقت میں جب مسیح یسوع بہت دکھ سے، غم سے بھرا ہوا ہے، نڈال ہے. اور تمام تر تھیولوجین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ اس وقت یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اس زمین پر رہتے ہوئے جتنا تنہا اور اکیلا اپنے آپ کو محسوس کیا، اس سے پہلے اس نے اپنی اس 33 سالہ زندگی میں اپنے آپ کو کبھی بھی اتنا اکیلا اور تنہا محسوس نہیں کیا. تو ایسے وقت میں اس نے اس دعا کو، چونکہ اگلی 37ویں آیت کو اگر آپ پڑھیں تو لکھا ہے، اور پطرس اور زبدی کے دونوں بیٹوں کو ساتھ لے کر غمگین اور بے قرار ہونے. ہلیلویا، ذرا بالا تو نکلو گے باہر. غمگین اور بے قرار ہونے لگا. اس وقت اس نے ان سے کہا، میری جان نہایت. ذرا یسوع مسیح کی ذہنی سچویشن کو ان لفظوں کے ذریعے سے اس ساری سچویشن کا اندازہ کریں کہ میری جان نہایت غمگین ہے. اور آگے انتہا ہو گئی. اگلا لفظ کیا ہے؟ بائبل کھولیے. اللہ گوڈیا تیرے کھلنے آندی ہے. اور 38ویں آیت میں ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی. یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی. اور پھر کہا، تم یہاں ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے. یہاں پھر خداوند ایک ریکویسٹ کر رہا ہے. ہم بھی دیکھیں، میں اس میسج کو پڑھ کے ایک ننھے بچے کی سی کیفیت محسوس کرتا ہوں. ایسی سچویشن میں جب ہمارے بچے تھوڑا بیمار ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں یا خوف زدہ ہو جاتے ہیں، تو وہ جن سے پیار کرتے ہیں ان کو اپنے پاس سے اٹھنے نہیں دیتے. یہ ساری ماؤں کو، سارے جو باپ ہیں اپنے بچوں کے لیے اس قسم کی سچویشن سے روز گزرتے ہیں. اور یسوع بھی یہاں میں کہتا ہے کہ میرے ساتھ جاگتے. ڈیمانڈ کیا ہے یسوع کی؟ میرے ساتھ جاگتے رہو. لیکن آگے سے ریاکشن کیسا ہے؟ شاگردوں کا جواب کیسا ہے؟ کیا وہ جاگتے رہے؟ 3 بار خداوند نے آ کر ان سے یہی ڈیمانڈ کی. اور آخر تے اکتا کے ساری چیز نو، یہ جو 41ویں آیت ہے نا، یہ کور ہے، خاص طور پر نچوڑ ہے اس سارے حصے کا جس کو میں نے آج آپ کے لیے چنا. اور پھر مجبور ہو کر خداوند کو یہ حکم دینا پڑا. پہلے یہاں کیا ہے؟ میرے ساتھ جاگتے. ریکویسٹ، ایسی ٹون ہے جس میں ریکویسٹ پائی جا رہی ہے. لیکن یہاں 41ویں آیت میں حکم. انہیں کیا ریکویسٹ تے مانتے نہیں پہ، منت تے مانتے نہیں پہ، کھولے حکم ہی پر انہا حکم ہی. کیا یہ ڈیمانڈ، یہ حکم، یہ درخواست، یہ ریکویسٹ اسی گھڑی کے لیے تھی، اسی لمحے کے لیے تھی، یا آج میرا اور آپ کا مسیحا آپ سے بھی اور مجھ سے بھی ایسی ہی ریکویسٹ، ایسی ہی ڈیمانڈ کرتا ہے؟ کبھی سوچا؟ ہاں، آج تو کال دینا ہے وہ تو بڑا برا لگتا ہے جب چیلنج دیتا ہے. جب ہماری زندگیوں میں چیلنج آتا ہے تو پھر وہ بات ہمیں پسند نہیں آتی. لیکن اصل بات ان سارے واقعات کو، ان ساری کہانیوں کو پڑھنے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا مقصد کیا ہے کہ ان کہانیوں سے ہم آج اپنے لیے کیا اخلاقی سبق نکالتے ہیں. تو میں
آج اس کہانی سے اپنے لیے اور آپ کے لیے جو سبق لینا چاہتا ہوں، پہلا لیسن یہ ہے کہ جب کبھی بھی ہم ایسی سچویشن میں ہو، ہم اپنے آپ کو انتہائی غمگین، پریشان اور دکھی محسوس کریں کہ اے اسی ہر روز ہی کوئی دن بھی انجدہ نہیں لگتا جدھر سے اپنے آپ کو دکھی محسوس کسی نہ کسی پریشانی میں ہم مبتلا۔ یہ غم نہ ہوتا کوئی اور غم ہونا تھا، میں وہ ہوں جسے ہر حال میں رونا تھا۔ تو یہ ہماری زندگی کا ہر روز کا یہ معمول ہے، تو پھر ہمیں ہر روز اسی شدت کے ساتھ ٹوٹ کر خدا کے قدموں میں گرنے کی ضرورت ہے۔ اسی خدا طریقہ کی لبے ہے جتو چوکے پریشان ہوئیے نا، یہ آپ مانے یا نہ مانے، لیکن یہ اب ہمارا ایکسپیرینس ہے۔ اسی آپ دعا کرن دی بجائے پادری دے پاس آتے ہیں، ایلڈر کو ساتھ لینی ہے، جے کو کلیسیا چو کوئی دعایا پہنے یا بھائیے انہوں ساتھ لینے ہیں۔ ساڑھے لئے تو دعا کر، میں آج بھی نہیں کرتے۔ ہم ان سے کہتے ہیں پادری صاحب یس اٹس گڈ تھنگ، کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کے ساتھ خود بھی ہاللیلویا اسی ادو بھی چپ کر کے نا اپنا منہ گھٹ کے بہ رہی نہیں کہ چل پادری کلپ کلپ کے دابے مار مور کے شور پا مور کے ٹر جائے، میں ہون بھی نہیں کھونا، میں بولوں ہون بھی نہیں کھولنے، میں اپنی زبان اب بھی نہیں کھولوں گا یا کھولوں گی۔ تو خدا کے لوگوں خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ خداوند نے، اور مجھے یہ لفظ بڑا خوبصورت لگا، اگر آپ مرقس کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 36ویں آیت میں اسی واقعے کو مقدس مرقس جب بیان کرتا ہے تو وہاں پر اس نے لکھا ہے کہ وہ جب گھٹنوں کے بل گرا ہے تو اس نے کہا کیا؟ ابا، باقاعدہ طور پہ اب مرقس کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 36ویں آیت کو دیکھیں تو گریک میں بھی، یونانی زبان میں بھی، جس زبان میں یہ نیا عہد نامہ لکھا گیا ہے وہاں پر بھی یہی لفظ ہے، الفا ہے اور 2 بار بیٹا ہے اور آگے پھر الفا ہے، تو ابا یہ ارامی زبان کا لفظ ہے، ارامی میں ابا ہی کہا جاتا ہے اور گریک میں پاتیر کہا جاتا ہے، یا پیتروس مقدس متی رسول اس کے لیے گریک میں جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ پاتیر ہے، ابا، افادر۔ لیکن مقدس مرقس لکھتے وقت یہاں پر جو لفظ استعمال کرتا ہے وہ ارامی زبان کا لفظ استعمال کرتا ہے، اور جدو اسی پنجابی جانے ہیں نا ابا کہ ساڑھیاں پہنا اپنے بالا روپیاں تراندیاں نے پنجابی نہ بول، تو خدا کے لوگوں یہ پنجابی کا لفظ نہیں ہے، یہ ارامی زبان کا لفظ ہے جو میرے اور آپ کے مسیحا نے بھی اپنے آسمانی باپ کو ابا کہہ کر پکارا۔ تو اس میں بڑا لو ہے، اس میں بڑا پیار ہے، یہ quite lovely word ہے، بہت sweet word ہے، ابا۔ پاپا میں شاید وہ آپ کو عقیدت، وہ محبت، وہ مان نظر جڑا ابے سے سوال ہے نا، ابا کیا اے منہ پر جاتا ہے، ابے کا دن آن والا نا، فادرز ڈے، تیار رہے، ایسا نہ ماما نو تحفہ دیتا ہے تے نہ ابے نو دینا، ہمیشہ اما کو بھی لینا ہی ہے تے ابے کو تے سگو ہی لینا ہی لینا ہے، کیونکہ ابے کو تے سارے ہی منگن والے نے نا، بھاویں اما ہوئے تے بھاویں بچے ہو تے بھاویں دادی ہوئے تے بھاویں دادا ہوئے، تو ابا ہی ہوئے، ابا۔ یہ کہہ کر یسوع مسیح نے آسمان کے خدا سے دعا کی۔ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ 39ویں آیت میں لکھا ہے، پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر، منہ کے بل
میں یہاں تنقیدی انداز میں نہیں جانا چاہتا اور اس کو کچھ سمجھے بھی نہ، لیکن آج کل ہم اس دعا کو بڑا بابرکت سمجھتے ہیں جنہیں وچ اسی جڑال پچھانوں دیکھتے ہیں. ہاں تو یہ پاک روح کا طریقہ نہیں ہے. پیچھے گرنا یہ ابلیس کی سائن ہے. خداوند یسوع مسیح نے منہ کے بل، میں نہیں آتا پیا 39ویں آیت بچوں پڑھو گے، یہ ہوئی لکھا ہے. میں بس پر غلط تو نہیں کہہ رہا. پھر ذرا آگے بڑھا اور منہ کے بل گر کر. ہم بھی جب خداوند کے حضور دعا کریں تو ہماری عاجزی، ہماری انکساری کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ خدا کے حضور سجدے میں گر کر. تے سجدہ ایسے نہیں ہوتا، سجدہ یوں وہ کرنا. تو لکھا ہے میرا اور آپ کا مسیح، چونکہ میرے اور آپ کے مسیحا سے بڑھ کر نہ کسی پادری کوئی ہم طریقہ کار کو فالو کریں اور نہ کوئی قابل تقلید ہمارے لیے ہے. یسوع سے بڑھ کر اور کوئی نمونہ ہو نہیں سکتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے. تو یسوع نے یہاں، میں پرسوں چوتھ ایک فوتگی میں تھا، یقین کریں میرا جی جل رہا تھا یہ دیکھ کر کہ دعا کر رہے تھے لوگ اور ہم ٹپیکل نقل کرنا شروع ہو گئے اپنی ٹریڈیشنز کو، بائبل کی روایات کو چھوڑ کر. یہ سٹائل تھا دعا کرنا اور بعد میں ایوی کیتا. میں نہیں کہتا یہ غلط ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی قوم، کسی ملک، کسی گروہ کی اسپیشل سائن بن جاتی. دیکھو کسی بھی بندے نے بیگ پایا ہوئے نا، بھاوے وہ میڈیکل ریپ بھی ہو، لیکن مسیحی جنہوں دیکھیں گے نا، وہ چھوٹا جا بیگ لٹکایا ہے، گلے تے پایا ہے، ٹائی لائی ہے، پینٹ کوٹ پایا ہے، گرمی چ بھی لوکی جھٹ پچھان جاندے نے پاگی جی دی مت ماری ہے، جون چ بھی کوٹ پا کے لگا پھرتا ہے. ایک پہچان ہے ایک بیگ کی، اور پینٹ کوٹ اور ٹائی یہ ایک سائن بن چکی ہے. وہ میڈیکل ریپ بھی ہوگا، آپ سمجھیں کہ پتہ نہیں پادری ہوگی، چونکہ ایک سائن ہے. تو یہاں خداوند کے حضور دعا کرنے کا طریقہ، یہودی یوں دعا کر سکتے ہیں لیکن ان کے ہاتھ پھر یوں اٹھے ہونے چاہیے، یوں اٹھے ہونے چاہیے اگر کھلے ہاتھ کر رہے ہیں. ورنہ ہم مسیحیوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ یا تو آپ یوں ہاتھ باندھیں یا پھر یوں ہاتھ. خداوند کے سامنے دعا کریں. تو یہاں منہ کے بل گر کر یسوع نے دعا. ایک اور بات، میں آج صرف دعا کے طریقے کار پر، آج میں کوئی تھیولوجیکلی میں اس کا جو اس کا معاملہ ہے کہ وہ دعا کیا تھی، کیسی تھی، سنی گئی نہ سنی گئی، کون سی چیز، میں آج اس پر نہیں زیادہ وقت لینا چاہتا. میں آج آپ کے سامنے دعا کرنے کی ضرورت اور دعا کرنے کا طریقہ کار، کہ ہم مسیحیوں کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. اور آگے دعا کرنے کا طریقہ کیا اسی دعا کے کرنے ہیں، خداوند اینو کر، خداوند اینو کر، پاک روح اینو کر. ہم پاک روح کو بھی آرڈر دینے سے باز اور جوش میں جڑے ذرا جوش نال ہل ہل کے دعا کرتے ہیں نا، وہ تے حکم دے رہے ہوندے نے، ہنے کر پاک روح، ہنے کر، انجی کر. ہاں ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں، منت کر سکتے ہیں. بھئی کرن دعا ہے تے طریقہ کار ہے ڈانٹن والا، تران والا،
یسوع کی دعا کے الفاظ دیکھیں، اس کی ٹون دیکھیں، کیا ہے ٹون دیکھیں. اے میرے ابا، اے میرے باپ، اگر ہو سکے. کیا یسوع اپنی اتھارٹی استعمال نہیں کر سکتا تھا؟ لیکن دیکھیں وہ ایک فرما بردار بیٹے کی طرح ہمیں دعا کرنا سکھا رہا ہے کہ کیسے خداوند اگر یہ، اے باپ اگر یہ ہو سکے. یسوع مسیح جو آرڈر دینے کی، حکم دینے کی اتھارٹی رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے، وہ ایسے دعا نہیں کر رہا جی میں ایسی دابے مار مار کے دعا کرنے. وہ کہہ رہا ہے اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے. یہاں دیکھیں کہ ہماری دعائیں ضد پر خداوند ضرور کر، اور جیڑا اساں خیال دل چ سوچ لیا ہوندا ہے اسی اودے تو انچ بھر بھی تھلے یا اتے ہو کے قبول کرنے لئی تیار نہیں. خداوند مینوں اے ہاتھا چاہیدا تے خداوند چاہیدا. دعاواں ہاں کرنی چاہیے، دعا یہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دعا ہی تو آج ہم سیکھ رہے ہیں. دعا کیے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے نا، اور ہونا نہیں چاہیے. ہر صورت میں دعا کرنی چاہیے. لیکن دعا کرنے کا یہاں یسوع مسیح کا طریقہ کیا ہے کہ ہاں میں خداوند یہ چاہتا ہوں، میری خواہش ہے، میری مرضی ہے. ایسا بالا نو چپ کرا ہے، خداوند میری مرضی ہے، میں چاہتا ہوں، لیکن آگے لیکن کے ساتھ اگر تیری مرضی ہوئے تو پھر میں نے کئی بار آپ کو اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا کہ when I was teacher، جب میں استاد تھا تو میرا ایک دوست تھا، آج کل وہ بھی پادری ہے، گندلا والا پریسبیٹری میں گندلا والا سیشن کا وہ سیشن ماڈریٹر ہے. ہم باہر گئے تھے تو بیٹھے، وہاں بات چھڑ گئی دعا کے حوالے سے، اور اس نے کہا میں نے دعا کی ہے کہ اے جڑا ساڈے نال دا ہاتھ ہے خداوند تیری مرضی ہے تے مینوں مل جاوے، جے تیری مرضی نہیں تے پھر بے شک نہ ملے. ہم 3-4 دوست تھے، ہم نے کوئی گھنٹہ بھر آہو پھر جیڑی دوستاں جو ہوندی ہے پھر وہی کیتی کہ یہ کیسی دعا ہے، تو کیسی دعا کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں خداوند دے، لیکن اس نے کہا نہیں میں نے یہ دعا کی ہے کہ خداوند اگر تیری مرضی ہے تو مجھے مل جائے، نہیں تو مجھے. لیکن وہ بات کوئی 10-12 سال کے بعد جب ہم خادم بنے، تھیولوجیکلی دعا کرنا سیکھا، اور اس حوالے کو جس دن میں نے پڑھا تو مجھے سمجھ آئی کہ میرے دوست کی دعا کا طریقہ ٹھیک تھا، ہماری سوچ غلط تھی. آج تک اب میں دعا یوں کرتا ہوں جب بھی کوئی دعا ہو، ہاں خداوند میری ضرورت یہ ہے، میری خواہش یہ ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے ایسا ہو، لیکن اگر یہ میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے باعث برکت ہے، مبارک ہے، تیری مرضی سے یہ ایسا ہے تو ہو جائے، اور اگر یہ ہمارے لیے باعث برکت نہیں تو پھر خداوند تیری پاک مرضی پوری ہونی چاہیے. اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں، پوری ہو جائے تو خوشی اور شادمانی حاصل ہوتی ہے، اور اگر وہ دعا پوری نہ ہو تو دل کوڑتا نہیں ہے، جلن نہیں ہوتی، کئی دنوں تک ہم بیمار نہیں پڑ جاتے، بلکہ تسلی دل میں یہ کہہ کے مل جاتی ہے کہ خداوند سچ مچ تیری مرضی نہیں سی میرے لئی، میرے خاندان دے لئی، اے باعث برکت نہیں سی، یقیناً کوئی پریشانی ہوندی، اس لیے تو مینوں تے میرے خاندان کو اس نعمت نہیں دیتی. تو یہاں خداوند یسوع مسیح کی بھی دعا کیا ہے، اے باپ اگر ہو سکے تو وہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا، ریکویسٹ کر رہا ہے. اور پھر دوسری بار پھر کہتا ہے، جب دوسری بار پھر آتا ہے، تیسری بار پھر آتا ہے، تو یہی کہتا ہے کہ آگے 42ویں آیت میں
کہ اگر یہ میرے پیے بغیر نہیں ٹل سکتا تو تیری مرضی، پھر بھی مرضی تیری. لیکن ہم اپنی دعاؤں کو اس طرح سے سخت کر لیتے ہیں کہ ان سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو میرے مسیحا نے ہمیں دعا کرنے کا پہلی چیز تو یہ ہے، اس نے اپنے اس دکھ کے موقع پر دعا کر کے ہمیں یہ ثابت کیا کہ جب بھی تم کبھی دکھی ہو، پریشان ہو، تو اپنے اس دکھ سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کوئی فلم نہیں، کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی نشہ نہیں، کچھ اور نہیں، بلکہ خوبصورت طریقہ کیا ہے؟ ایماندار دعا میں جھک جائے خدا کے سامنے. پہلے وہ خود جھکے اور پھر وہ اپنے لیے قوت چاہتے ہیں، تو پھر دعا کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بیٹیوں کو، ایسے جو دعا میں مشغول رہنے والے بہن بھائی ہیں، پریئر وارئرز ہیں، ان کو ریکویسٹ کر کے ان کے ساتھ دعا. اچھا میں نے جملہ یہ بولا ہے ان کے ساتھ دعا کریں، اے نہیں انہوں نے پرچی دے کے تے آپ سو جاوے کپڑا لے کے تان کے چل بھائی تسی ساری رات دعا کرتے رہو تے میں رج کے نیندر مان لواں. یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. آپ ضرور دعا کو لوگوں کو جن کی خدا دعا سنتا ہے، اب تو وہ سب کی سنتا ہے، لیکن جو زیادہ خدا کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، رفاقت رکھنے والے ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند ان کی زیادہ سنتا ہے. ضرور ان تک پہنچے، ضرور انہیں ریکویسٹ کرے، لیکن ریکویسٹ کر کے انہوں نے نال آپ بھی دعا اسی کوئی گل کر چھڑنی ہے. یہ بچوں کا اکثر میں نے گھروں میں دیکھا ہے، امتحان آئے گے، اماں دعا کریں، ابا دعا کریں، پادری صاحب دعا تے آپ کو نہیں کرنی، نہ دعا کرنی ہے تے نہ پڑھنا ہے، تے بعد جا کھنا برکت ہی نہیں ہے. پادری دی دعا نہ تو پڑھیا اور نہ تو دعا کی تھی، پادری دی دعا کا لی کرے. تو ہمیں خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تیری مرضی پوری. ہماری دعائیں خدا کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے کہ خداوند تیری مرضی. پھر کہتا ہے کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں. اس کا مطلب ہے کہ دعا کا کام کیا ہے سب سے بڑا، کہ وہ ہمیں آزمائش میں پڑھنے نہیں دیتی، ہمیں آزمائش سے بچا لیتی ہے. اور اس آزمائش سے بچنے کا طریقہ آپ اپنی دعائے ربانی میں دیکھتے ہیں. یہاں پر ویسے دعائے ربانی تو کہنا ہی نہیں چاہیے، لیکن اتنا غلط اور عام مشہور ہو گیا ہے کہ کبھی کبھی اسی بھی آ بھی چاہتے ہیں. حالانکہ یہ ہے شاگردوں کی دعا. خدا کسی سے دعا نہیں مانگتا. شاگردوں کی دعا جو یسوع مسیح نے شاگردوں کو سکھائی، تو اس میں بھی اس نے کہا ایک جملہ یہ ہے، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے. اچھا یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ آزمائش میں نہ ڈال. خدا کسی کو آزمائش میں نہیں ڈالتا. ہاں آزمائش کی کچھ قسمیں ہیں، کسی دن ضرور سیکھیں گے کہ آزمائش کیا ہے. کچھ آزمائشیں خدا کی طرف سے ہیں، کچھ ابلیس کی طرف سے ہیں، اور کچھ ہماری سرفرازی کے لیے آزمائشیں ہوتی. وہ ایک الگ بات. لیکن میں آج کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں آزمائش سے بچانے کا گر جو ہاتھ آیا وہ یہ ہے کہ جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش میں. تو کتنے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں آزمائش میں پڑھنا؟ ان کو نہیں چاہتے. تو آزمائش سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جاگتے، پہلا کام جاگتے رہنا. اور پھر دوسرا کام جاگ کے فلم میں رہیے، جاگ کر دعا. لکھا ہے جاگو اور دعا کرو. جاگو اور جاگتے کیسی ہیں ہم؟ چونکہ میں دیکھتا ہوں آج کل کے نوجوان جاگتے ساری رات ہے، چونکہ پیکٹ ساری رات ڈال آیا ہوتا ہے، لیکن دعا
نہیں کرتے. جاگتے ہیں آج ایک کام نے پورا کرنے ہیں نا, بائبل کا ایک حکم تے پورا ہے. کیوں نوجوان نسل کی تو بابیا کا بھی یہی حال, ساری رات پیکج لایا ہوگا. تو جاگو اور دعا کرو. اس کا پھل کیا ملے گا کہ آزمائش میں نہ پڑو. لیکن شاگردہ نے یسوع کی گل ایک باری بھی, اور آخر میں آ کر تیسری بار جب آتا ہے یسوع تو کہتا ہے کہ ہون پاویں تو سارے والا یاد ہے لوگ ہون پاویں ستے رہو, چونکہ ابن آدم دے پکڑوائے جان دا ویلا آ گیا. پھر ہمیں خدا ہمارے نکم میں چال چلن میں چھوڑ دیتا. لیکن کب؟ جب وہ بار بار ہمیں تنبیہ کرتا ہے, ہمیں سکھاتا ہے, ہمیں ریکویسٹ کرتا ہے, ہمیں آرڈر دے کے بھی دیکھ لیتا ہے. لیکن جب اسی پھر بھی نہیں نہ من دے, ٹھیٹ ہو جانے, تو پھر وہ آندا ہون ستے. اس سے پہلے کہ خدا ہماری زندگی سے, ہمارے کاموں سے, ہمارے رویوں سے مایوس ہو جائے اور کہے کہ اب سوتے رہو, تو میں نے شروع یہ کیا تھا کہ جو سوتا ہے وہ بولو, میں آنا پیا وہ والا کھوتا نہیں, جو سوتا ہے وہ لوز کرتا ہے, وہ لوزر ہے. جو سوئے گا وہ پنجابی جی کی ایگزامپل میں سے نا, جاگدیاں دیا کٹیاں دے سوتیاں دے کٹے. جو جاگتا رہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فائدہ اٹھاتا ہے, اسے فائدہ ملتا ہے, اور سونے والے کو نقصان. اور یہاں شاگردوں نے بھی مسیح یسوع کے ساتھ نہ جاگ کر پتہ نہیں اس دن کیا برکت ملتی انہیں. اگر وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جاگتے تو کون سی برکت, کون سی بلیسنگ انہیں حاصل ہوتی. لیکن وہ یسوع کے ساتھ جاگ, اور یسوع آخر میں مایوس ہو کر, دیکھیں اس کی ٹون دیکھیں. اگر آپ کی بائبلیں کھلی ہیں تو میرے ساتھ ایک گھڑی, ایک دو بھی نہیں لکھا, ایک گھڑی بھی. یہ مایوسی کی حالت دیکھیں, کیسی مایوسی یسوع کے لفظوں سے ٹپک رہی ہے کہ تم میرے ساتھ ایک گھڑی بھی نہ جاگ سکتے. وہ گیت گاتے ہیں نا, وہ تسی پل دو پل بھی نہ جاگ سکے اگے, سونا نال آرام دے کل یارو. تسی پل دو پل بھی میرے نال نہ جاگ سکے. تو آج میرے اور آپ کے لیے یہ کال ہے کہ ہم کس کس نیند کا شکار ہیں, ہم کس کس غفلت کا شکار ہیں. کیا آج ہم اپنے مسیحا کے ساتھ جاگنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم جاگ رہے ہیں, یا ہم اپنے خدا سے دور اپنے خواہشات کی نیند میں دھت, یا اپنی کمائی کی مصروفیت میں اس قدر سوئے ہوئے ہیں کہ ہماری روحانی جاگ کھل دی ہے. آج بہت سارے سونے کے ٹائٹل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. نفرت کا سونا ہے, غفلت کا سونا ہے, خدا سے دور ہونے کا سونا ہے. ہم چرچ نہ آنے کے وجہ, اچھا اتوار والے دن تے نیند آؤندی بڑی مزے دی کھول کے جاگ آؤندی ہوئی نہیں. اور تلوندی دے لوگ تے سگوں ہی 11:30 تو پہلا گرجے وڑدے ہی نہیں, جو مرضی کہتے رہو. الڈر صاحب بیچارے ویندے رہندے, مینوں آندے پادری صاحب دسو شروع کری, رسول اللہ دا کیتا پڑھا لگا. اچھا انہاں نوں کورے سمجھ آ جاندی کہ ہن کھلو گئے نے, چل ہن فٹافٹ بھج پاؤ. پتہ نہیں آواز باہر جاتی ہے کہ نہیں جاتی, یا کتنی دور جاتی ہے مجھے نہیں اندازہ. تو خدا کے لوگوں, آج اپنی اپنی نیند جس طرح کی بھی ہے, وہ غفلت کی ہے, جھوٹ کی ہے, نفرت کی ہے, خدا سے دوری کی ہے, لاپرواہی کی ہے, غیر ذمہ داری کی ہے, جسمانی نیند ہے, روحانی نیند ہے, جس طرح کی بھی نیند ہے, خدا کے لیے آج مسیح یسوع کے اس حکم کو مان کر کیا کرو, جاگو
اور پھر دعا. طریقہ کار یہ ہے، جاگو اور دعا کرو تاکہ آزمائش سے بچے رہو. اگر میں اور آپ آج چاہتے ہیں ہم ابلیس کی ہر طرح کی آزمائش سے، دکھ کی آزمائش سے، غم کی آزمائش سے، غربت کی آزمائش سے، گناہ کی آزمائش سے، ابلیس کی گرفت سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی واحد طریقہ ہے جو میرے اور آپ کے مسیحا نے بھی اپنی زندگی میں کر کے ہمیں سکھا دیا، دکھا دیا کہ سوائے رات رات بھر جاگنے اور دعا کرنے کے بغیر ہم آزمائش سے، دکھ سے، ابلیس کے ہیلے حربوں سے بچ نہیں سکتے. اگر میں اور آپ چاہتے ہیں ہم بچ جائیں تو پھر ہم جاگ جاگ کر رات رات بھر خدا ان کے ساتھ رفاقت میں، اس کے ساتھ دعا میں گزارے. پھر ہماری زندگی میں شادمانی آئے گی، خوشی آئے گی، اور ہم ابلیس کی ہر طرح کے دکھ سے، اس کی اذیت سے ہم بچے رہیں گے. میرا خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کا فضل اور توفیق عطا کرے. آئیے اپنی سروں کو تھوڑی دیر کے لیے خدا ان کے حضور جھکائیں، تھوڑی دیر کے لیے ضرور سوچیں خدا میں کون سی نیند میں تھا، کون سی نیند میں تھی. آج تیرے کلام نے مجھے جھنجھوڑ کر کون سی نیند سے جگانے کے لیے مجھے چیلنج دیا کہ میں ابلیس کی اس نیند سے، دکھ کی اس نیند سے، خدا سے دوری کی اس نیند سے میں جاگ کر خداوند تیرے ساتھ رفاقت رکھ کے تیرے ساتھ آگے بڑھوں، اپنی ساری کمزوریوں پر غالب آؤں. میں اس رات تمام تر شاگردوں کی کاہلی اور سستی کی طرح آج میں بھی سوتے رہنے سے یا سو کر اپنی اس برکت کو لوز نہ کر جاؤں، بلکہ تیرے ساتھ جاگ کر تیرے قدموں میں رات رات پر جاگ کر دعا میں گرے رہنے کے باعث تیری ان برکات کو، تیری ان خوبصورت نعمتوں کو جو تو ہمیں عطا کرنا چاہتا، بخشنا چاہتا ہے، میں اپنی نیند کے سبب سے ان کو لوز نہ کر دوں، ان کو ضائع نہ کر دوں، بلکہ میں ان کو ریسیو کرنے والی بن جاؤں، تاکہ تیرے آسمان سے گرنے والی وہ ساری برکت، وہ ساری بلیسنگ میرے خاندان، میری کلیسیا، میرے گھر گھرانے، میرے چرچ کا حصہ بن جائے. ہم سب کو جاگنے کا فضل ہے. ہم تیرے ساتھ جاگنے والے، دعا کرنے والے بن جائیں. یہ دعا تیرے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے چاہتے ہیں. آمین. خدا آپ کو برکت دے. ایک منٹ